100 نمبر آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم لوگوں سے جو کہا ہے نا کہ غیر مسلم لوگوں سے تم دلی دوستی مت کرو، اپنا جگری دوست غیر مسلم لوگوں کو مت بناؤ. تو یہ بات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کوئی اتنی ہضم نہیں ہوتی. ہم کہتے ہیں غیر مسلم لوگوں میں بھی بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، تو بھئی ان کو دلی دوست بنانے میں قرآن نے بار بار ہمیں کیوں منع کیا ہے؟ اب اس بات کی حکمتیں جب ہم ڈھونڈنے چلتے ہیں تو پھر گاہے بگاہے وہ احکامات ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. 100 نمبر آیت کا ترجمہ میں پہلے پڑھوں گی. اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے اہل کتاب کے ایک گروہ کا تو لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں. تو کیا مطلب ہوا کہ ہم نے اسلام کو قبول کر لیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ وہ پرانی دوستیاں قائم رہیں، یا ہم ایسے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جیسے ہم نان مسلم کنٹریز میں رہتے ہیں تو یہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نان مسلموں سے اچھے تعلقات رکھیں، دوستی رکھیں. اللہ نے منع نہیں کیا. دوستی کیوں ہم رکھ سکتے ہیں؟ ہمارا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے؟ تبلیغ دین. تبلیغ دین کے لیے ہم دوستی رکھیں گے تو ہمارا تعلقات کا انداز اور ہوگا. اچھا، اب بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ اگر ہم ان سے ایسے مطلب جگری دوست ہیں، وہ جو جگری دوست ہوتا ہے نا، پھر کبھی کبھی اس کی ماننی پڑتی ہے اور کبھی اپنی منوانی پڑتی ہے، اور جب ہم اس کی ماننی شروع کریں گے تو وہ پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ ایک کیا کہنا چاہیے، خوفناک دروازہ کھل جائے گا. وہ کہے گا یہ تو میری مان رہا ہے، اور مانتے 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 وہ وہاں تک لے جائے گا کہ پھر ہمیں کہیں خدا نہ خواستہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھونے نہ پڑ جائیں. تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم برائی اور بے حیائی کے کاموں سے بچو اور ان کے قریب بھی نہ جاؤ. تو یہ کیا ہے کہ جب قریب جاتے ہیں تو پھر جو ان کے درمیان ایک بیریئر ہوتا ہے نا، اس کا خوف، اس کی جھجک ختم ہونے لگتی ہے غیر محسوس طریقے سے. تو یہاں پر یہ پیغام ہمیں دیا گیا ہے، اور اس پیغام کو جب ہم بہت اچھا سا سمجھ لیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ جو لوگ بظاہر تو کلمہ گو ہیں لیکن وہ ایمان کی ان حدود کو توڑ چکے ہیں کہ جہاں پر ہمیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لینی چاہیے تاکہ ہمارا اپنا ایمان خراب نہ ہو. اور ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے کہ مومن اور منافق جو ہے نا، یہ زیادہ دیر تک دوست نہیں رہ سکتے. ایک وقت آتا ہے کہ ان کی راہیں اللہ جدا کر دیتا ہے کیونکہ نفاق ظاہر ہو جاتا ہے. آپ ممکن نہیں ہے دوستی رکھیں اور پھر گیو اینڈ ٹیک جو ہے نا وہ نہ ہو، اور تھوڑی بات پر وہ راضی نہیں ہوتے جب تک وہ اپنی پوری منوا لے. ہم سودے بازی کر رہے ہوتے ہیں، چلو کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، تو وہ جو کچھ کمپرومائز ہے نا، وہ اینڈ پہ وہ کمپرومائز کی جو اینڈ ڈیڈ لائن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو آپ کے مرتبے اور مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے، آپ کا ایمان بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی زاد راہ کی ٹوکری میں رکھنا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی ڈائری میں نوٹ کرنا ہے کہ چوتھے پارے میں ہم نے پہلی بات یہ پڑھی تھی کہ ایمان کی کاملیت حاصل کرنے کے لیے اپنا پسندیدہ ترین چیز جو ہے نا وہ دینی پڑے گی. اور پسندیدہ ترین چیز عورتوں کے لیے آپ دیکھ لیں. اللہ اکبر. جب ہم سیلف چیک اور سیلف انالیسس پہ آتے ہیں تو میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ ندامت کے سوا کچھ بچتا نہیں ہے. اور پھر پہلی بات بھی بڑی خوفناک ہے کہ شاید مطلب جیسے صحابہ نے اپنی پسندیدہ ترین چیز دیکھی، یہ باغ بڑا مجھے پسند ہے تو میں وہ اللہ کی راہ میں دے دوں. سیدنا عمر فاروق جو تھے ان کو اپنی لونڈی ایک بڑی پسند تھی، وہ دے دی. مطلب جو چیز پسند ہو. اب 2 جوڑے ہیں نا تو میں 2 جوڑے خرید کے لائی ہوں، دونوں نئے ہیں، ایک ہی برانڈ کے ہیں، تو میں ان کو ایسے کر کے دیکھوں گی جو مجھے زیادہ اچھا لگے گا میں اپنے لیے رکھ لوں گی اور جو تھوڑا کم اچھا لگے گا
وہ میں کسی کو دوں گی. کسی کو مطلب کسی کو گفٹ. اور جب آ جائے اللہ کی راہ میں، تو اللہ کی راہ میں کیا ہے، دوست کو تو دوں گی تو کہوں گی دیکھو مجھے، میں اس کو پہنے ہوئے دیکھوں گی، میری دوست خوش ہو جائے گی، اس کی ایک مسکراہٹ میں ہی میرا وہ سارا وہ کیا کہنا چاہیے جو خرچہ ہے نا وہ بیلنس ہو جائے گا.